اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. دعائے افتتاح سے مومنین کے قلوب منور ہوا چاہتے ہیں. پروردگار، ہم تیری بارگاہ سے ایک پاکیزہ دولت اور ایک صالح حکومت کے خواستگار ہیں کہ جو اسلام اور مسلمین کی عزت کا اور نفاق اور منافقین کی ذلت کا سبب بنے. اور پھر اس میں انسان اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے، کیا بڑا مقام و مرتبہ طلب کر رہا ہے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ. اور اے میرے پروردگار، مجھے اس پاکیزہ ترین دولت میں تیری اطاعت کی جانب بلانے والوں میں سے اور تیرے راستے کی جانب رہنمائی کرنے والوں میں سے قرار دے، اور اس ذریعے سے دنیا و آخرت کی کرامتوں اور شرافتوں سے بہرمند فرما. خداوند متعال سے دعا کیجئے کہ پروردگار متعال اس غیبت کے زمانے میں ہمیں واقعی منتظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے قرار دے. روایتوں میں ہے انتظار الفرج من اعظم الفرج. اگر انتظار فقط زبانی نہ ہو بلکہ انسان کے وجود میں رچ جائے، بست جائے اور انسان کے عمل سے ظاہر ہونے لگے، ایسے عالم میں فرق نہیں پڑتا انسان کی موت کب رونما ہو جائے. جب کبھی بھی مولا واقع کا ظہور ہوگا اسے اس کی قبر سے برآمد کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی کے حقیقت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. دنیا فانی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. عزیزو توجہ کیجیے گا، میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو رب کی جانب متوجہ رکھنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے عزیزو، اگر انسان اس حقیقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا، نتیجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے انسان شہرت کا متقاضی ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں آخر ماہ شعبان اور اول ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام رب کی بارگاہ میں مناجات فرمایا کرتے تھے اس کا ایک حصہ پیش کیا. اس دوسرے حصے میں امام کچھ نفسانی اور کچھ اخلاقی برائیوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. انسان ایسا نہ ہو کہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے. بہرحال انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھا جائے، مجھے سنا جائے، میری تعریف کی جائے. یہ روح ہے خدا کی تاثیر ہے میرے بھائی، یہ بہت اچھی کیفیت ہے. انسان شہرت چاہتا ہے، انسان کبریائی چاہتا ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے میرے بندے اب مجھ سے معاملہ کر، اپنی جیسی مخلوق سے معاملہ نہ کر. اس کے پاس کیا چیز اپنی ہے جو وہ تجھے دے پائے گا؟
جب ہم سے معاملے کرنے کے لیے آئے گا، اب ہمارے یہاں فرق کرتا ہے طریقہ کار. اگر ہمارے یہاں چاہتا ہے تجھے شہرت نصیب ہو جائے تو یہاں جتنا اپنا نام مٹاتا چلا جائے گا پروردگار تجھے اتنا ہی بلند کرتا چلا جائے گا. جتنا سر تسلیم خم کرتا چلا جائے گا اتنا کبریا کی جانب سے تجھے بزرگی نصیب ہوتی چلی جائے گی. اس وقت جہاں اور اس کی یہ کیفیت بخوبی انسان کو بیان کر رہی ہے کہ دنیا کتنی پست ہے. ایک وبا نے، ایک بلا نے کس طرح سے عالم کو جکڑ لیا ہے، کس طرح سے دنیا کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. ایسے میں جہاں انسان کی ذمہ داری بنتی ہے عزیز و اول ماہ مبارک رمضان، اس پاکیزہ ترین شب میں، اس شب احیاء میں پروردگار متعال سے تقاضا کرے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. جلد از جلد صالحین کو، پاکیزہ لوگوں کو اس فتنے سے اور اس امتحان سے نجات عطا فرما، جلد سے جلد سلامتی سے بہرہ مند فرما. وہاں دشمنان دین کی نسبت سے بد دعا کیجیے پروردگار کسی قسم کا ان کی جانب سے اگر کوئی مکر ہے، کوئی جال ہے، میرے پروردگار اس مکر کو برملا کر دے، ان کی سازشوں کو، ان کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے. لیکن عزیزو تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، یہ بیماری جسم کے لیے خطرے کا باعث ہے. کتنا احتیاط کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ جسم کی ہلاکت رونما ہو جائے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزو، ایک بڑی تعداد اس زمین پر زندگی بسر کرنے والی ایسی ہے جو کورونا معنوی میں مبتلا ہے، جو غفلت کے عالم میں زندگی بسر کر رہی ہے، جو لاہو و لعب میں مشغول ہے، اپنی حقیقت کو بھلائے بیٹھے ہے، اپنے جیسے لوگوں سے معاملہ کر رہی ہے، اپنے پروردگار کو بھلائے بیٹھے. اور جس کا اثر کیا ہے عزیزو، انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے، انسان کی روح متضرر ہو جاتی ہے. آؤ عزیزو پروردگار کی بارگاہ میں پلٹے اور امام صادق کی زبانی پروردگار متعال سے چاہے پروردگار میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. میرے پروردگار مجھے دنیا آخرت کی خیرات عطا کر دے. میرے پروردگار مجھے نفس کی برائیوں سے نجات عطا کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ضعیف فقیر الی رحمتک وانت منزل الغنا والبرکت علی العباد قاہر مقتدر احصیت اعمالهم وقسمت ارزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمال والقضاء والقدر. اللهم ابقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة. 15 سے زیادہ نفسانی برائیوں کی جانب میرا مولا اشارہ فرما رہے. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة
أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب، فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمانينة وتوبة نصوحا. أسألك ذلك يا رب العالمين. إلهي أنت من حلمك تعصى ومن كرمك وجودك تطاع، فكأنك لم تعصى وأنا ومن لم يعصك سكان أرضك، فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعاد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمین. خدایا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں. اے میرے پروردگار میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. تو تمنگری اور برکتوں کا نازل کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر غالب اور اقتدار والا ہے. تو نے اپنے بندوں کے اعمال کا احصاء کیا ہوا ہے، تو نے انہیں رزق تقسیم فرمایا ہے، تو نے انہیں مختلف زبانوں اور رنگوں میں قرار دیا، ایک کے بعد دوسری خلقت کو قرار دیا. اور بندے تیرے علم کو نہیں جانتے ہیں اور نہ تیری قدر و منزلت پر قدرت رکھتے ہیں اور واقف ہے، اور ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں. تو ہم سے رخ نہ پھیر. تو نے خود فرمایا ہے رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، مغفرتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، تو ہم سے اپنا رخ نہ پھیر اور ہمیں اپنی پاکیزہ مخلوق میں سے قرار دے، عمل کے اعتبار سے، امیدواری کے اعتبار سے اور قضاء و قدر پر تسلیم ہونے کے اعتبار سے. خدایا مجھے بہترین حالت میں باقی رکھ اور مجھے بہترین حال میں موت دے، اپنے دوستوں کی محبت و سرپرستی میں اور اپنے دشمنوں کی دشمنی پر، اور اپنی جانب رغبت، اپنے خوف اور خضوع و خشوع پر، وفاداری اور تسلیم پر، اور اپنی کتاب کی تصدیق پر اور اپنے رسول کی سنت پر. خدایا عزیزو اپنے پروردگار سے اس شب میں مانگیے، اس روح کی سلامتی کو طلب کیجیے. پروردگار میرے دل میں جو شک ہے، اگر ریب ہے، خدا نخواستہ انکار ہے، حق کی نسبت سے مایوسی ہے، مستی و غرور ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی، جوانی پر، پیسے پر، قدرت پر تکبر ہے، سرکشی ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، حتیٰ اپنے نیک کام، حتیٰ اپنے اخروی کاموں کو بھی خدا نخواستہ میں دکھانے کے لیے اگر بجا لا رہا ہوں، خود نمائی ہے. اے میرے پروردگار اگر لوگوں میں نفاق ڈالنا چاہتا ہوں، خدا نخواستہ کوئی اس اعتبار سے مخالفت ہے، نفاق ہے، کفر ہے، فسق ہے، گناہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، یا کوئی ایسی چیز ہے میرے وجود میں جو تو پسند نہیں کرتا ہے، ان سب برائیوں کو بدل دے. کس چیز سے؟ اپنے وعدے پر ایمان سے، اپنے عہد کو پورا کرنے سے، اپنے فیصلے پر راضی رہنے سے. مجھے دنیا سے بیزاری عطا کر دے. دنیا سے بیزاری کا قطعاً مطلب نہیں انسان روحانیت اختیار کرے، دنیا میں رہے لیکن زندگی ویسے بسر کرے جیسے رب چاہتا ہے، معاملہ اپنے رب سے کرے. اور تیری بارگاہ میں مجھے جو کچھ تیرے پاس ہے میرے پروردگار حجر و پاداش میں سے مجھے اس کی جانب رغبت عطا کر دے، مجھے بہترین اور اچھا انتخاب کرنے کی توفیق دے، مجھے اطمینان قلب عطا کر دے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے پروردگار مجھے خالص توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے. اے عالمین کے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خدایا، تیرے علم کے سبب سے تیری معصیت کی جاتی ہے اور تیرے کرم و احسان کے سبب سے تیری اطاعت کی جاتی ہے، اس طرح سے کہ تیری نافرمانی ہی نہیں کی گئی ہو. بہرحال میں اور جس نے بھی تیری نافرمانی اس دنیا میں نہیں کی ہے، سب تو تیرے زمین ہی کے ساکن ہیں، تو ہم پر اپنے فضل سے کرم فرما اور نیکی کا وہ سلوک جو تجھے روا ہے بار بار ہمارے حق میں بجا لائے. سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ کا درود ہو محمد اور ان کی آل پر مسلسل درود کہ جس کا احصاء نہ کیا جا سکے، نہ شمار کیا جا سکے اور اس کی مقدار کا نہ اندازہ کیا جا سکے.
کہ جس کی مقدار کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تیرے علاوہ، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ بس عزیزوں، میں نے ختم کیا اس سفرے کو، اس فیض کے دسترخوان کو جسے پروردگار متعال نے آج کی شب میں بچھایا ہے۔ اس کا نام ہے روزہ۔ اس میں ملنے والی اہم ترین نعمت اور تحفہ پروردگار بھوک اور پیاس ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتا چلا جائے گا بھوک اور پیاس ستائے گی۔ اے میرے بھائی، اگر کہیں قدم ڈگمگانے لگے تو اس کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اے گنہگار، اے گنہگار، جب خطا کرتے ہوئے نہیں شرمایا تو اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے کیوں تجھے شرم آتی ہے؟ جب پیاس ستائے اس کی پیاس کو یاد کر لینا، جس نے اسلام کی خاطر ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب وقت افطار آئے، بیٹے اور بیٹیاں آگے بڑھ کر کہے بابا مجھے پانی دے دیجئے، تو آگے بڑھ کر کہے رک جائے میرے بیٹے، اس شہید کا تقاضا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے اولاد والوں، پروردگار تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ جب سکینہ مقتل میں آئی، بے سر کے لاشے پر اپنے آپ کو گرایا، غشی کے عالم میں باپ نے سفارش کی بیٹا سکینہ، اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ پروردگار سے مانگو، اے پروردگار اگر بیٹا دیتا ہے علی اکبر و علی اصغر کی مانند بیٹا عطا فرما، اور اگر تو نے میرے لیے بیٹی کو قرار دیا ہے میرے سکینہ کی مانند دل کا چین و قرار۔ وہ گھر بہت پسند تھا میرے مولا کو جس میں سکینہ اور جناب رباب رہا کرتے تھے۔ اپنی اس بچی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، اے بیٹا سکینہ، مصباح کف امی میں یہ روایت موجود ہے، کف امی نے درج کیا، بیٹا سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دے دے، شیعتی مہما شربتم ری عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی۔ اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا، کسی پردیسی کا، کسی شہید کا ذکر آئے مجھ پر رو لینا۔ ہاں عزیزو، میرا مولا میری وفا کا پیاسا ہے، مجھ سے تقاضا کر رہا ہے آ میرے چاہنے والے آگے بڑھ۔ میرا بیٹا جو پردہ غیب میں ہے وہ صدا دے رہا ہے، منتظر اپنے آپ کو آمادہ کر۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔